أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال الله جل شانه في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. میں لکھیے تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا ایمان سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. اے حاکم وقت مان نہ کر تم عہدیاں ایمان سجنا صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. اے مال و دولت اے جاہ منصب اے تخت شاہی صدا نہیں رہنا. تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا. اور چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو بچھڑ نہ پینا. چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو بچھڑ نہ پینا. حسین وقت وصال سجنا صدا نہیں رہنا. اور ایک نصیحت یاد رکھو، مشورہ سمجھ لو، گزارش سمجھ لو، حکم سمجھ لو، جو دل چاہے سمجھ لیو تو مان لیو. کسے دے اتھنو کہ پونج سکنے تے پونجیا کر کسے دے اتھنو جے پونج
رومال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر تے کمال سجنا صدا نہیں رہنا قبلہ بات رہیے عمل دی خوشبو تے نال دنیا مہک دی رہنی عمل دی خوشبو تے نال دنیا مہک دی رہنی تے چہریاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا اور ظہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے ظہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے نام کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں رہنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ صدر بزم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت قبلہ پیر سید محمد ذوالفقار شاہ صاحب دامہ اقبالہ رونق محفل جان محفل آباد شان محفل عالم نبیل فاضل جلیل فخر العلماء حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رضوی دامت فیوزہم چمک دے دمک دے نور بار ضیا پاش چہریاں کے نال میرے ارد گرد اسٹیج تے جلوہ فرما علماء و مشائخ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے مہمانان محفل پاک کے بانیان سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی اکرام والاحتشام اج دا ایک خوبصورت پروگرام ساڈے پیارے مرید محترم المقام عزت مآب جناب محمد افضل قادری صاحب سلمہ نے اپنے بھیناں بھراواں دے نال مل کے اپنے والدین کریمین مرحومین مغفورین انہوں نے محبتاں دے تحفے ایصال اور ارسال کرنے واسطے ترتیب دیتے دعا فرماؤ اللہ پاک جل شانہ انہوں نے بہشت نشین فرمائے جنت الفردوس وچ حضور دے کریمین ابوین دے قدمین شریفین وچ بحیثیت کنیز و غلام اچ اور بلند مقام عطا فرمائے آمین موسم انتہا درجے دا سرد تند اور اس تو علاوہ پھر ظاہری بات مہمانان گرامی نے اپنے اپنے طریقے دنال اپنا سفر بھی کرنا جگہ تک پہنچنا میرا بھی بعد از نماز عشاء شیخ پورا سٹی اچ خطاب ہے میں بھی جانا ہے نماز عصر دا ویلا بھی قریب ہے ٹو دی پوائنٹ گفتگو شروع کرنے ہیں گلاں تھوڑیاں ہوندیاں مگر اشفاق قادری صاحب سونیاں ہوندیاں انشاءاللہ اچھی آواز نال فرما رہی ہو سبحان اللہ حضرت شاہ صاحب کی طرفوں اعلان کیتا گیا کہ مولا علی شیر خدا دی بارگاہ ہدیہ محبت 13 رجب نو پیش کیتا جائے گا تے اسی سنی لوگ بیٹھے ہیں نا اے جڑا مہینہ گزریا اے دے اسی شہریار محبت تاجدار صداقت ابو بکر پاک نو بھی محبتاں دے تحفے ارسال کیتے نے الحمدللہ تے انہاں دا اعلان سن کے میرا موڈ بن گیا میں تقریر ہی او کراں جے چ صدیق دا بھی ذکر ہوے مولا حیدر کرار دا بھی ذکر ہوے سبحان اللہ تاکہ افضل قادری دے اسٹیج تو پیغام جاوے کہ اسی سنی لوگ مصطفیٰ دی آگ دے بھی گداگاراں حضور دے اصحاب دے بھی نوکاراں بے شک سبحان اللہ کون ابو بکر صدیق سبحان میں اللہ صدقے تے قربان جاواں
امام ابو شجاع الدیلمی علیہ الرحمہ دی مسند الفردوس مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان دا چھاپا کل جلدہ 6 جلد نمبر 2 پیج نمبر 142 ان سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی او کما قال آمنہ دے لال فرماندے نے ابو بکر صدیق نال محبت کرنا اور انہاں دے احسانہ سے انہاں دا شکر گزار ہونا میرے ہر امتی واسطے واجب ہے وہ اس ابو بکر الصدیق امام شارانی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب لواقح الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا ایکو جلدی چ مکمل کتاب ہے صفحہ نمبر 690 اتے لکھے آئے کہ مصطفیٰ پاک نے ایک دیہڑے صحابہ دی جنج وچ بیٹھ کے لاڑے نے مسکرا کے زلف لہرا کے فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی ابی بکر فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا میں دھرتی اتے ٹردا پھردا مریا ہویا بندہ فوت ہویا بندہ فوت ہونے والا بندہ کون ہوندا ہے جڑا دنیا دی ہر چیز تو کٹ آف ہو چکی ہوئے جدی کوئی خواہش نہ ہوئے جدی کوئی حسرت نہ ہوئے جنہوں دنیا داری نال کوئی لگاوٹ نہ ہوئے صدقے جاواں مرن والے بندے نال تشبیہ دیتی سرکار نے فرمایا جڑا بندہ دھرتی اتے فوت شدہ بندہ عشق خدا تے محبت رسول مٹیا ہویا بندہ تکنا جاندا ہے نا آ بیٹھا دی ابو بکر صدیق دا دیدار کر شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر شان صحابہ علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قبلہ بابیو تواڈے لیول تے آ کے تقریر کراں گا لیکن مینوں ایک گل ایس لیول دی کر لین دیو جس لیول دے عالم میرے سامنے بٹھائے جے لیکن میں کوشش کراں گا تواڈیاں سماعتاں وچ بھی یہ چیز رس بھولے جڑی میں پڑھن لگا سنیو توجہ ہے جی ساریاں دی ایک ہوندا ہے مرید کہے آؤ نہیں جڑے پگ والے بیٹھے او ٹوپی والے او کھنڈی والے او سونی داڑھی والے یہ نہیں میرے مرشد شاید میں تمہیں سمجھا نہیں سکیا ٹی وی لا کے ادنان قادری پتر ٹی وی لا کے کوئی بندہ کہے بھائی مینوں تے نظر نہیں ہوندا پر تم اکھاں والا ویکھ رہے ہیں جڑا بابا تقریر کر رہا ہے نا یہ میرا مرشد ہے اے جڑا تینوں سامنے نظر آ رہا ہے اے میرا مرشد ہے ایک ہوندی ہے محبت دی صورت محبت دا رنگ کہ مرید تمنا کردا ہے میں پیر دے نال رہواں میں اپنے محبوب دے کول رہواں ایک محبت دی صورت ہوندی ہے محبت محبوب ایڈی اگ لا چھڑدی ہے سینے وچ درجہ عاشق اے بندا ہے معشوق کہندا ہے کدھر عاشق دے نیڑے ہوا نا تے عاشق میرے نیڑے ہوئے نا ہن میں تانوں سمجھا لیا ہن سنیو حدیث پاک امام ابن جوزی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب صفت الصفوہ 2 جلداں دی کتاب دار الحدیث قاہرہ تو چھپی ہوئی پہلی جلد جناب ابو بکر پاک دی تذکرہ خیر وچ لکھدے نے جدوں حضرت ابو بکر صدیق غار ثور وچ سرکار تو پہلے گئے نا اپنا کرتا پھاڑ کے ٹاکیاں کٹ کے نا موذی جانوراں دیاں روٹاں چ بلاں چ دے دیتا تاکہ کوئی جانور باہر نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے سرکار اندر گئے ابو بکر صدیق نے پوچھا اینا ثوبک یا ابا بکر ابو بکر تیرے تن دا لباس کتھے ہے کرتا کتھے گیا عرض کیتا سونے ہو میں تے پھاڑ کے کرتے دے ٹکڑے کر کے میں تے کھڈا چ دے دیتا ہے ہن سنیو مصطفیٰ پاک نے چولی اڈلی غار وچ بیٹھ کے سرکار دست بدعا ہو گئے عرض کیتا اللہم اجعلنی ابا بکر معی فی درجتی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ اے اللہ جے میں ایتھے ابو بکر نو میرے نال رکھی آئی نا قیامت والے دن میرے درجے وچ ابو بکر نو میرے نال ہی رکھ دے میں قربان تے نثار جاواں کوئی پیار سکھنا چاہے ابو بکر صدیق کولوں سکھے کوئی ادب سکھنا چاہے جناب ابو بکر صدیق کولوں سکھے گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا میں قربان تے نثار جاواں
امام نورالدین الہیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد دار الکتب العلمیہ بیروت دی مطبوعہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 13 جلد نمبر 9 پیج نمبر 23 اتے روایت درج ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لم يجلس ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مجلس رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام علی المنبر حتی لقی اللہ جل شانہ حضرت مفتی صاحب قبلانو میرے کریم نبی دا منبر تنہ سٹیپاں والا سی تنہ سیڑیاں والا میں اپنی نمی کتاب بڑھاپے کی لاٹھی وچ بھی اس حدیث دا ذکر کیتا ہے جس حدیث وچ میرے نبی نے ایک ایک پوڑی تے قدم رکھیا تے آمین 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 آکھیا تنہ پوڑیاں والا میرے نبی پاک دا منبر حضور نے جڑا خود بنوایا سی اپنے غلاماں کولوں میں صدقے جاواں جدوں میرے آقا دا وصال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دا دور اقتدار و خلافت آیا جمعۃ المبارک دا خطبہ دین واسطے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے جدو ممبر تے آئے نا میرے نبی دے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تیجی تے قدم رکھن لگے جتھے حضور کھلو کے یا بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے سن کچھ سوچ کے قدم پیچھے کر لیا رو کے صحابہ والنو رخ زیبہ کر لیا اسی منبر دی سیڑھی تے بیٹھ گئے ابن عمر کہندے نے 2.5 سال تک دور خلافت ابی بکر صدیق رہا جناب ابو بکر صدیق نے کدی بھی اس منبر دی سیڑھی تے قدم نہ رکھے کدی اس سیڑھی تے نہ بیٹھے جتھے آقا کریم بیٹھ دے ہوندے سن میں قربان جاواں ہن میں فیصلہ تھاڈے کولوں کرانا چاہنا قادری ملنگو جڑے بیت ساڈے آستانے نال متعلق تسی تے سوچا او جڑا ابو بکر محمد دے منبر دی پوڑی دا ایڈا حیا کردا ہے محمد دی دھی رانی دا کیڈا حیا کردا ہوئے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ ہی جانے میں کی کہہ گیا اللہ ہی جانے میں کی کہہ گیا خیر میں سوکھا کر کے سمجھانا جانا قبلہ مصطفیٰ پاک دے بیٹھن والی جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق نہ بیٹھے تائیں تے پیر باہو نے کہ آئے نہ تشبیح پھرے تے دل نہ پھرے آکی لینا تشبیح پھر کے محمد عارف قادری جزاک اللہ خیرہ اللہ آباد و شاد رکھے سنیوں ذرا میں کی کہنا چاہنا جناب ابو بکر صدیق دا ادب ایس لیول دا ادب سی اللہ نے قرآن پاک دیاں آیتاں بھیج دیتیاں ابو بکر دا ادب سن کے میں گپ نہیں مار کے جاواں گا
اللہ دے قرآن دی آیت کریمہ دا جدہ نزول ہویا 26واں پارہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 2 اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ندا مفتی صاحب نو سبق سنا رہا تھوڑے نال بعد چ گل کرنا اجوہا عرب لوگاں دی عادت زبان دانا دی قبلہ حرف ندا تو بعد جدوں منادا الف لام والا ہوے اگر مذکر ہوے اجوہا دا اضافہ کر دیندے نے مؤنث ہوے اجتھا دا اضافہ کر دیندے نے الذین اسم موصول ما بعد جملے نال جڑ کے اپنا مطلب واضح کرن گے اللہ فرماندا ہے او لوگو جب ایمان لے آئے توحید و رسالت کا کھرا سچا سچا عقیدہ رکھنے والے مولا حکم ہوئے اللہ فرماتے لا ترفعوا سیگا جمع مذکر حاضر والا فعل نحی والا فرمایا خبردار اچھیاں نہ کریو اصواتک مرکب اضافی اپنیاں آوازاں فوقا ظرف مکان صوت النبی جی صدقے جانا اللہ فرماتے خبردار میرے نبی دی آواز تو اپنی آوازاں دا لیول نیما رکھیا اچھا نہ ہون دے ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اور جدوں میرے محبوب نال محفل گفت و شنید ہونا ہے نا انج نہیں کہ میں ساچے نال ماچے نال کزن نال چاچے دے منڈے نال تائے دے منڈے نال مامو زاد نال پھپھی زاد نال جویں آپس چ کنیکٹڈ ہوندے ہو گلاں باتاں کردے نا اس طرح میرے ماہی نال محفل گفتگو نہیں ہونا اللہ فرماندا ہے اچھی اچھی گلاں نہ کرے انت حبط اعمالکم وانتم لا تشکرون تانوں پتہ بھی نہیں لگنا تواڈے سارے اعمال تے کاٹا پھیر دتا جانا اگلی گل سنو مسند البزار صدقے جمع 18 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پہلی جلد مسند ابی بکر صدیق والا چیپٹر حدیث نمبر 56 پڑھن لگا حضرت جناب ابو بکر صدیق نے جدوں ایک قرآنی آیت لوح محفوظ تو جبریل دی لے آندی ہوئی مصطفیٰ پاک دے زبان پر نور تو عرب دے صحراواں وچ گونجی ہوئی غلام مصطفیٰ صاحب سر اٹھاؤ ذرا جدوں حضرت ابو بکر نے سنی آ گئے حضور دی بارگاہ وچ آ کے ہاتھ چوم کے کہندے نے ماہیا عرشاں دے راہیا ایک گل کہاں سنو گے سرکار نے مسکرا کے فرمایا تیری نہیں سننی تھی اور کدی سننی مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی جملہ کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا 19ویں اور 20ویں صدی کا شاعر اصغر گوندوی اتر پردیش انڈیا دا ہون تے قبلہ شاعری دا ذوق ہی ختم ہو گیا کمال ترجمہ نہیں کر رہے ہیں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے جملہ کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتے ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتے تم نے تو مسکرا کے جگہ جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے جگہ جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے جگہ جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے جگہ جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے جگہ جان بنا دیا جملہ خوشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا مسکرا کے زلفے بلے فرمایا ابو بکر کی کہنا چاہنے ہن سنیو جملہ یاراں دی یاری دا لیول تے چیک کریو عرض کی تے سونیا یا رسول اللہ واللہ لا
نکلمک الا کأخ الصرار اللہ دے قرآن دی آیت سنن تو پہلے وے سونیا میں مدھم آواز وچ گل کردا سا لیکن مینوں اللہ دی قسم ہے اس آیت دے نازل ہون تو بعد میرا وعدہ رہا اللہ دی قسم کھا کے وعدہ کرنا میں تہاڈے نال جدوں گل کراں گا انج کراں گا جس طرح دو بندے آپس وچ راز دی گل سرگوشی دے طور تے کردے نے حضرت ابو بکر صدیق نے ڈاؤن کر لیا اپنا ساؤنڈ لیول اللہ نو پیار آ گیا صحابہ کرام نے دیکھا ویکھی اپنی آوازاں پست کر لیا رب نے فرمایا جبریل مولا جلیل حکم ہوئے فرمایا یار کو یاراں دی یاری دا حق ادا کرنا ہے قرآن وچ انہاں دا قصیدہ لکھنا ہے مولا کہہ کے کہنا جانے فرمایا قرآن پاک دی آیت لے جا 26واں پارہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 3 آ گئی اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم حرفظ حروف مشبہ بالفعل الذین اذا اسم میں قربان تے نثار جاواں اللہ فرماندا ہے اے لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جنہاں نے اللہ دے رسول دے دربار گہردار اندر اپنی آوازاں نیویاں کر لیاں اللہ فرماندا ہے اولئک اسم اشارہ جمع مذکر حاضر غائب والا میں قربان جاواں اللہ ارشاد فرماندا ہے اس میں اشارہ جمع مذکر والا اولئک اللہ فرماندا ہے اس سارے دے سارے لوگ ہن مزہ لیو میرے ول ویکھ لک ایٹ میں انظروا الی میرے ول ویکھیو اللہ فرماندا ہے سارے دے سارے ایک دو نہیں ہو بھائیو ایک دو چار پانچ نہیں گنوے نہیں سارے دے سارے اللہ فرماندا ہے سارے دے سارے لوگ خوش نصیب تے بلند بخت لوگ نے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی جنہ دا تقوی دے اعتبار نال جنہ دے دلاں دا امتحان اللہ نے لے لے نعرہ رسالت سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں امتحان سیگا واحد مذکر غائب والا ثلاثی مزید فیہ دے باب افتعال وچوں قبلہ ادا مصدر امتحان مین ایگزام امتحان لینا اردو پنجابی جو بولتے ہیں جانچ کرنا پڑتال کرنا لیکن امتحان دا ایک لغوی معنی نہیں ہے قبلہ لغوی معنی امتحان ہوندا ہے چمڑے دے منہ کھلا کر دینا اگر میں اس معنی نو ملحوظ رکھاں تے پھر معنی بنے گا اللہ فرماندا ہے تقوی واسطے تقوی کینو کہندے نے اللہ دے عشق نو کہندے نے رسول دی محبت نو کہندے نے اللہ فرماندا ہے اللہ دے عشق مصطفی دے عشق واسطے مصطفی دے یاراں دے دلاں نو اسی کھول چھڑے ہیں اونچی آواز میں بولا کرے نا یار دوسرا ترجمہ اللہ فرماندا ہے اسی انہاں دا امتحان لے لیا ہے مولا ساڈے ہاں تے جدوں امتحان لیا جاندا ہے تے پھر رزلٹ بھی آندا ہے ماسٹر پیپر چیک کردے نے تے بعد جے پھر بچے منتاں مرادا پھر مولویاں کولوں دعاواں ختم شریف پڑھے جاندے نے نیازاں دتیاں جاندیاں نے شیرینیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے منتاں منیاں جاندیاں نے پھر رزلٹ سنیا جاندا ہے تے مولا رزلٹ کی آیا اللہ فرماندا ہے رزلٹ اسی نال ہی تے بیان کر دتا لہم مغفرۃ و اجر عظیم بخشش بھی انہاں دی اجر عظیم بھی انہاں دا قبلہ شیعہ تے شیعہ رہو سنی تے سنی رہو دیوبندی تے دیوبندی رہو وہابی تے وہابی رہو پر غوث پاک دے اس ملنگ دے جملے نو یاد رکھیا اور جڑا بچہ فیل ہو جائے ہیڈ ماسٹر انعام اونوں نہیں دیندا اونوں کہندا لمبے پیا تینوں تونی لانی ہے تاکہ باقیاں واسطے عبرت دا سامان بنا سکیے صدقے جاواں انعام اونوں دتا جاندا بابیو میڈل اودے گلے چ پایا جاندا جڑا 100/100 نمبر لے کے یا کم از کم 95% نمبر لے کے پاس ہوندا ہے اونوں میڈل تو نوازیا جاندا ہے صدقے جاواں اللہ نے میڈل لہم مغفرہ و اجر عظیم دے کے دسیا ہے انہاں دے خلاف ایویں زبان درازی نہ کریو انہاں نو سرٹیفکیٹ اسی جاری کر رہے ہیں اے عشق خدا تے عشق مصطفی دے پرچیاں جو 100/100 نمبر لے کے پاس ہون والے سٹوڈنٹ جے میں لکھیے ایمان کم یار
صحابہ ایمان کا معیار ہے معیار صحابہ معیار صحابہ تو دیکھ لے قرآن میں کردار صحابہ تو دیکھ لے دیکھ لے چل دیکھ لے دیکھ لے تو دیکھ لے قرآن میں کردار صحابہ دولہا جو ہے آلہ تو ہے بارات بھی آلہ دولہا جو ہے آلہ تو ہے بارات بھی آلہ بارات بھی آلہ سرکار ہے خود قافلہ سالار صحابہ تو دیکھ لے قرآن میں کردار صحابہ یعنی جس آپ سکول ٹھیک کر کے سدھے پترے ہونے 11 دی تقریر مک جانی ہے آپ شیخ اوپر روڈ کے چڑھے ہونا ہے تسی دیکھتے رہنا بھئی اصل قادری ٹھیک میں فون کر دوبارہ آئے اوتھے ہی پڑھے تے اسی پھر نال پڑھا گے تو دیکھ لے قرآن میں کردار صحابہ تو دیکھ لے قرآن میں کردار صحابہ دیکھ لے قرآن کردار صحابہ پنج تن کو سلامی ہے مگر سن لو اے لوگو پنج تن کو سلامی ہے مگر سن لو اے لوگو صدیق کو ہم کہتے ہیں سردار صحابہ صدیق کو ہم کہتے ہیں سردار صحابہ آباد رہو قبلہ بہت شکریہ بنڈل آف تھینکس لیکن ٹائم میرا ختم ہوئی جا رہی ہے میں نثار جاواں کون ابو بکر صدیق میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار دا لیول چیک کریو امام اجل امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ دی تفسیر کبیر جنہوں تفسیر مفاتیح الغیب بھی کیا جاندہ ہے تفسیر الرازی بھی کیا جاندہ ہے 32 حصیاں دی کتاب العلمیہ بیروت اچھا بیٹے آباد رہو درخشندہ ستارے دی طرح زندگی دے متھے تے تادیر چمک دے دمک دے رہو میں صدقے جاواں حصہ پہلا صفحہ نمبر 179 اسے لکھے آیا ہے ایک دہاڑے میرے نبی نے چاندی دی انگوٹھی مبارک اپنے ہاتھ دی انگلی پاک وچوں اتار کے جناب ابو بکر نو دیتی فرمایا اکتب فیہ لا الہ الا اللہ ادھے تے لکھ کے لیا ادھے تے لکھ کے لیا لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کلمہ تحلیل لکھ کے لیا جی ٹھیک ہے حضور مدینہ شریف دے نقاش کل گئے انہوں نے کہا اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادھے تے لا الہ الا اللہ بھی لکھ محمد رسول اللہ بھی لکھ ابو بکر نو حکم میں ملیا سی لا الہ الا اللہ لکھوانے لیکن عشق دے ہتھوں مجبور ہو گیا پیارا ابو بکر لکھوا لیا دا پورا کلمہ توحید و رسالت جدو نبی پاک دی بارگاہ انگوٹھی پیش کی جی فخر الدین رازی لکھ دینے حضور نے انگوٹھی دیکھی انگوٹھی نو دیکھ کے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ما ہذہ الزوائد اے ابو بکر اے زیادتیاں کیسیاں نے اے اضافے کیسے نے آقا جی کیسے اضافے فرمایا اسی تے تینوں آکھیا سی کہ اللہ دا نام لکھوانا ہے تو نال ساڈا بھی لکھوا لے آیا ہے تو نال اپنا بھی لکھوا لے آیا ہے عرض کیتا آقا جی تہاڈا نام تے میں لکھوایا کیونکہ میرے عشق نو گوارا نہ ہویا مگر میں اپنا نام لکھوان دی جرت و جسارت دا انتخاب نہیں کیتا فجاء جبریل علیہ السلام الی النبی جی نبی پاک کے دربار گہربار دی اندر حضرت جبریل امین آ گئے دست و پابوسی کر کے عرض کیتا سونے ابو بکر دا نام میں لکھیا ہے اللہ دے حکم تے لکھیا ہے تہاڈا نام اللہ دے نام تو وقت ہوئے ابو بکر نو چنگا نہ لگا تے تہاڈے تے اللہ دے نام تو ابو بکر دا نام وقت ہوئے اے کائنات دے رب نو چنگا نہ لگا صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت
اسی واسطے دے پھر میں لکھی ہے کہ شاہ مدینہ دا او دلدار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا تسی بھی مسکرا کے کہنا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا مفتی صاحب بھی ہلکا ہلکا گنگنا رہے ہیں ویسے میں انہاں کو ڈیمانڈ نہیں کر رہا میں تمہیں کہہ رہا انہاں کو ڈیمانڈ نہیں کر رہا وداؤٹ ڈیمانڈ پڑھ رہے ہیں ہے کہ نہیں پیار انہاں دا ہے کہ نہیں پیار انہاں دا وہ اپنی مرضی نال پڑھ رہے ہیں تسی بھی اپنی مرضی نال ساتھ دیو میرا شاہ مدینہ دا او دلدار سنا صدیق اکبر سونے دا یار سونا سارے صحابہ دا وہ سردار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا پڑھیے سونے دا یار سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا کیا بھی پترا شاہ بشر نام قادری پھر چون کے کہ سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا محمد عدنان قادری بہترین سناخانے ساڑھے ہاتھے بیٹھے ایدے واسطے دعا کرو سپیشل پرسن ہے اکھاں تو بلائیں گے یہ بھی فرمائش تھی میں 1.5 گھنٹے کی تقریر بھی کی تھی یہ معذور اور نبینہ لوکاں دے حقوق اگر کدی وقت مل جائے ویسے موضوعیاں واسطے تھوڑے کول وقت نہیں مینوں پتہ ہے مینوں پتہ ہے یوٹیلٹی سٹور تے 1.5 گھنٹہ کھلو جاندے ہو مولوی صاحب دا خطبہ 1 منٹ اتے ہوئے تے اگے دی گھڑی قاری صاحب اشارے کر دے اسی طرح جی نہیں ناراض ہو گئے ہاں مفتی صاحب فرما رہے ہیں میرج ہال 4 گھنٹے انتظار کرتے ہیں عبدالرزاق قادری غازی بیٹھے عالمہ دا بھی انتظار کریا کرو ٹھیک ہے تسی پنڈ دے چودھری ہو بھی سارے بندے محلے دے چودھری ہو لیکن عالمی دین پیچھے نماز پڑھتے تھوڑا ٹالرنس تحمل بردباری دے یہ گلاں ہن اسی بھی نہیں دسنیاں تے جبریل نے تے نہیں دسنیاں آ کے جنہوں سواد آیا بندے بول دیو سبحان اللہ عدنان قادری واسطے دعا ہے اللہ زندگی دیاں رونقاں عطا فرمائے زندگی دیاں منزلاں آسان فرمائے سونے دا یار سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا سونے دا یار سونا کہ جان تلے تے رکھی سی سرکار نہیں سپاں تو ڈانگ کھا دے جے دے چیار نہیں مکے دا اج تک کہندا غار سونا صدیق اکبر سونے دا یار سونا 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 قربان دی مثال جاما وقت میرا مکی جا رہا میں ماں باپ دی عزت تے احترام والی گل پہ آ کے تقریر نو ختم کرنا جانا لیکن وعدے دے مطابق شاوراں دا اعلان سن کے جدو میں موضوع شروع کیتا تے عرض کیتا سی میں مولا علی شیر خدا پاک دی بارگاہ وچ بھی حاضری پیش کراں گا کون علی جنہاں دا خون ساڈیاں رگاں اندر ہے میں 40ویں پشتا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ دی میں صدقے جاواں دادے تے تواڈے بھی سونے ہون گے پر ساڈے دادا جی دیاں کیا ہی باتاں کون ساڈے دادا جی میں صدقے تے قربان جاواں قبلہ مفتی صاحب امام ابن عساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ المدینہ تے دمشق یا دمشق بھی پڑھتے نے صدقے جاواں 80 جلداں دی کتاب دارالفکر بیروت دی کتاب ساڈے کول ایک پروفیسر صاحب
صاحب آئے کہ جنہوں نے 80 جلدہ دی کتاب دیکھی نا اینجی اکھا ہو گئی اینجی ہو گئی اکھا سبحان اللہ دے فرمان کتاباں نال پیار کرنے والے بندیاں نال پیار کریا کرو انہاں دی وجہ تو اے جڑا دین بچیا ہویا ہے نا پتر اے جڑا دین بچیا ہے اے انہاں دے صدقے ہی بچیا جنہاں دی چغلیاں کردے ہو سارا دن نماز بھی مولانا صاحب دے پیچھے بالکل یا رسول اللہ پتہ نہیں بندے نے غصہ کڈیا یا مولویاں دی شان سن کے نعرہ لایا پیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بہت شکریہ میرے ویرے آباد رہو اللہ پاک جل شانہ حاجتاں پوریاں کرے 80 جلداں دی کتاب دارالفکر بیروت دا چھپا تاریخ مدینہ تے دمشق میں صدقے جاواں اس کتاب دی جلد نمبر 42 تے صفحہ نمبر 350 پورا ہی 350 سمجھ لو انٹرنیٹ تو جا کے چیک کر سکتے ہو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ میری تواڈی روحانی اما فرماندیاں نے رأیت ابا بکر یکثر النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب کبھیوں نے میں اکثر دیکھنا میرے بابا کریم حضرت ابو بکر الصدیق العتیق نے ٹکٹکی لگا کے مولا علی شیر خدا دے چہرے نو تک دیاں رہنا تک دیاں رہنا تک دیاں رہنا پیمانہ صبر لبا لب لبریز گیا ایک دہاڑے میں ہاتھ چوم کے پوچھیا بابیو آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے بلکہ چھڑ دے میں ایتھے رکھاں گا میں قربان تے نثار جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی پوچھ دی با بولا میں پوچھنا چاہنی ہاں حضرت مولا علی شیر خدا دے چہرے پر نور دی زیارت ٹکٹکی لگا کے مسلسل تسلسل دے نال تواتر دے نال کیوں کردے رہندے ہو میرے مصطفیٰ پاک دے یار غار مسکرا پے فرمایا تیرانی ایویں نہیں ویکھدا علی دے مکھڑے نو اس واسطے دیکھنا میں سمعت رسول اللہ کیونکہ اللہ پاک دے پیارے رسول کو میں اپنے کناں دے نال سنیا سی حضور فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی جن عبادہ علی دے مکھڑے نو ویکھنا نہیں عبادت تیرانی عائشہ صدیقہ تیرا باپ ابو بکر علی دے مکھڑے دی زیارت کردا رہندا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کردا رہندا ہے ہن دسو جنہاں نال ابو بکر صدیق نے انج دا پیار کیتا کی خیال ہے امت پیار کرنا چھڑ دے گی چند مولویاں دے کہن تے امت والا پیار کرنا چھڑ دے گی تے میں لکھیا ہے غلام آل سرور ہوں علی سے پیار کرتا ہوں غلام آل سرور ہوں علی سے پیار کرتا ہوں کبو علی سے پیار کرتا ہوں علی سے پیار کرتا ہوں علی سے پیار کرتا ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں علی سے پیار کرتا 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 ہوں پیچھے علماء کرام کھلوتے نظر آنکھا چکھا پاؤ مسکراہٹا تواڈیاں میں زیارت کر رہے ہیں اللہ اس تبسم نے اس ابتسام نے کمینے دی نگاہ کاٹو ہمیشہ محفوظ رکھے چون کے کرو علی سے پیار کرتا ہوں علی سے پیار کرتا ہوں علی بازار میں اپنا عقیدہ کہہ رہا ہوں میں یہ دیکھتے کرسی ڈائی دے اور سے پانا لے کھوٹے دے رکھ دو بازار پائے میں جمعہ اتھے بھی کہوں گا ہاں بھلے بازار میں اپنا عقیدہ کہہ رہا ہوں میں صدے سے اکبر
سے پیار کرتا ہوں جو کوئی بندہ پوچھے نا تسی کون ہو کی کرتے ہو تھوڑی کی کوالیفیکیشن ہے قابلیت کی ہے لیاقت کی ہے بابے اور انہیں پوچھ لو ایڈی لمبی لسٹ ہوئے گی نہ کو 1980 میں آ کیتا 70 جا کیتا 75 جا کیتا 82 جا کیتا 86 جا ایڈی لمبی لسٹ تیار کیتی ہوئے گی کہ بلا کسی نے پوچھو کہ میں انہیں کہنا میں ڈاکٹریٹ کیتی ہے کسی نے پوچھو انہیں کہنا میں انجینئرنگ کیتی ہے کسی نے پوچھو انہیں کہنا میں ماسٹر کر رکھے کسی نے پوچھو انہیں کہنا میں ایم ایس سی ہاں کسی نے پوچھو انہیں کہنا میں بی ایس سی ہاں کسی نے پوچھو انہیں کہنا میں ٹیچر ہاں لیکچرر ہاں پروفیسر ہاں سانوں پوچھو میں گل دو لینا چ کرنی ہے تو کہنا صحیح رحمتی جدو سسرے میرا بس تعارف ہے تقریروں میں آہ کر ہو علی سے پیار کرتا ہوں 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 علی سے پیار سماعت کرنا ذرا میں نثار جاواں تقریر دا آخری مرحلہ کون ہوندی ہے ماں کون ہوندا ہے باپ والدین کون ہوندے نے جڑے آپ ناکام بھی ہو جان پر تیاں پتراں نو کامیاب بنا جاندے نے آپ رکھیاں مسیاں کھا جاندے نے پر پتراں نو ڈاکٹر تے انجینئر بنا جاندے نے میں قربان تے نثار جاواں کدی بھی اپنے باپے نو ان پڑھ نہ سمجھو جن نے تواڈے ورگا شین جوان پال کے جوان کر دیتا جن نے تانوں زندگی جین دا چج تے سلیقہ سکھا دیتا ان پڑھ کیویں ہو سکدا ہے کدی بھی اپنی ماں نو جاہل نہ کیا جن نے تواڈے ورگی اولاد پال کے وڈی کر دیتی جاہل کیویں ہو سکدی ہے میں قربان تے نثار جاواں کون ہوندی ہے ماں کون ہوندا ہے باپ آقا کریم کولوں پوچھا حضور فرماندے نے الجنت تحت اقدام امہاتکم لوگ جنت کڑیاں ماواں دے قدماں تھلے وے میں قربان جاواں کون ہوندا ہے باپ رواہ ابن ماجہ آقا فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنت لوگ باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہوندا ہے تقریر میری مک چلی اگر تانوں کدی دل کرے میں اپنی بیوی دے پیچھے لگ کے اپنے ماپیاں نوں ہن چھوڑ کے میں چلے جانا ہن میں پہریا ٹاؤن چ کوٹھی بنا لئی میری زندگی میرے ہاتھ چ ڈور آ گئی زندگی سہل ہو گئی ماپیاں دی لوڑ نہیں کیویں انہاں دا تعارف کراواں اچے اچے کلاس دے لوکاں چ بیٹھ کے کیویں دساں اے داڑھی والا میرا باپ ہے اے لنڈے دی جرسی پان والی جن نے 4 تاکیاں لائیاں نے سٹدی نہیں جرسی اے میری ماں کیویں دساں نا 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 میرے پترا اگر کدی یہ گل تینوں ستاوے کہ میں چھڈ کے بیوی دے نال بچیاں دے نال ہن چلے جانا سیٹل ہو جانا لاہور اسلام آباد ماں باپ پچھوں ترسدے رہن گزارے کردے رہن ایک باری اکھاں بند کر کے میرے یہ جملے یاد کری سوچی 20 سال گزر گئے تو اپنا پپو ویاہ دیتا تیرے پپو دے 2 کاکے ہو گئے تیرے پپو دی بیوی نے پپو دی انگلی پکڑی تیرے گھر دا سامان جڑیاں چیزاں تو محنت نال بنایا بکسیاں چھپائیاں تیرا بنایا ہویا رقبہ بیچ وٹا کے پیسے بریف کیسے چھپائے تیرے پتر نو لے کے چلی گئی لاہور یا اسلام آباد تیرے جگر تے کی بیتے گئی یا ظالمہ ایک بڑے ماں باپ اللہ دے پرونے نے وہ جیان پرونے نے چنگا سلوک کریے تے اللہ راضی ہوندا ہے یہ تے جمڑ والے اللہ دے پرونے نے یہ تے تینوں پیدا کرن والے نے یہ تے تیرے ناز نخرے اٹھان والے نے اے باپ کوئی عام انسان نہیں اے اپنے
حصے دی روٹی تینوں کھوا کے جوان کرن والا باپ ہے اے مائی کوئی عام مائی نہیں اپنے منہ وچ برکی کڈ کے تیرے منہ وچ پان والی ماں ہے تقریر میری مک گئی میں لکھی ہے جن شکے میں چونچایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شکے میں چونچایا سی ہن ماں نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی نہیں لبنی جن شکے میں چونچایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شک میں چونچایا سی ہن ماں نہیں لبنی اودے حصے چایا سی ایک پھل پھل پیران اودے حصے چایا سی ایک پھل پھل پیران او بھی تینوں کھوایا سی جن ٹرنا سکھایا سی ہن اپنے پتر نو چکنے آتے پتہ لگ رہے جدو ساڈے والد سانو چکتے رہے انہاں دا دل کیڑے جذبات دا حامل ہوئے گا او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی او باپ نہیں لبنا باپ نہیں لبنا نہیں او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی جن چک کے کھلایا سی ہن ماں نہیں لبنی کچھ بھی کہہ لو ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی مجھ ہے ان پڑھ سی پڑھ لینی سی دکھ سارے مجھ ہے ان پڑھ سی پڑھ لینی سی دکھ سارے جینا سکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن جینا سکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی ساری رات جنی تینوں سکے تے سوایا سی ہن ماں نہیں لبنی پتھر گھر گھر کے ذہین احمد پتھر گھر گھر کے ذہین احمد جن لال بڑھایا سی او ماں نہیں لبنی جن لال بڑھایا سی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی محمد افضل قادری صاحب کا خرچہ قبول فرمائے نبی والدین جنت